السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا و ملجانا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و خطبنا و فریدنا و نظامنا و نصیرنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں لاکھوں درود و سلام ہوں حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ صبح قیامت بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شہزادہ سلطان الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی عاشق اللہ معشوق اللہ حضرت سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور حضرت کے نورانی کلمات سے ہمیں اپنے قلوب کو منور فرمانا اور حضرت کی ارشادات سے اپنی ایمان کی حرارت کو گرا بخشنی ہے۔ چند باتیں بطور تبرک برکتاً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مذہبی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، یہ تمام چیزیں ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ایسے وقت میں خانقاہی تعلیمات کا احیاء اور عملی طور پر اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو خانقاہوں سے وابستہ ہے، بزرگوں سے نسبت غلامی رکھتا ہے، اولیاء اللہ کا دامن تھامے ہوئے۔ اعراض کے مجالس پر خصوصی طور پر واضح و بیان نصیحت کی یہ مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں، یہ ہمیں خانقاہی فکر عطا کرتی ہیں۔ دیار ہندوستان میں، دیار ہند میں اسلام کی شمع کو
جس عظیم ذات نے روشن و منور کیا دنیاؤں سے خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول معین الحق والملت والشرح والہدا والدین سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسی اظہر من الشمس وجلہ من الخبر حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اہل طریقت تو اہل طریقت ہیں، اہل سنن تو اہل سنن ہیں، بلا لحاظ مذہب و ملت تمام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غریب نواز کے مشرب سے اختلاف رکھتے ہیں، غریب نواز کی تعلیمات سے جو متفق نہیں ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے تو اس کا اولین صحرا اگر جاتا ہے تو غریب نواز کے سر پہ جاتا ہے۔ حضور خواجہ دو جہاں معین بے کسا فخر کون و مکان خواجہ معین الدین حسن مولا حق غریب نواز کے بعد آپ کے عظیم المرتبت جانشین نامور خلیفہ قطب الاقطاب شہید محبت برہان چشتیان خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند چشت پر جلوہ فروز ہوئے اور اپنے جمال ولایت سے آپ نے دیار ہند کو منور فرمایا۔ اور شہید محبت کے بعد حریق محبت جسے دنیا کہتی ہے، قطب عالم شیخ الشیوخ گنج شکر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ دین مکین کے حوالے سے وہ عظیم الشان کام انجام دیا۔ پاک پٹن کی سرزمین پر رہتے ہوئے آپ نے اپنے تبلیغی دائرے کو اتنا وسیع کیا کہ چین سے لے کر فلسطین کی سرزمین تک آپ کے خلفاء رہے۔ 25,000 آپ کے خلفاء تھے جو تبلیغ دین مکین کا کام انجام دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی قبلہ اول فلسطین کے اندر آپ کی خانقاہ موجود ہے، جہاں آپ نے مجاہدہ کیا، جہاں بیٹھے رہے آج چلا کا چیز جہاں آپ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد بابا حضور گنج شکر کے وہ عظیم المرتبت خلیفہ جسے دنیا سلطان المشائخ کہتی ہے، محبوب الہی کہتی ہے، وہ مسند چشت پر رونق افروز ہوئے اور ہندوستان میں غریب نواز نے جس شمع کو روشن فرمایا تھا اس شمع کی روشنی پورے عالم میں پھیلانے میں اگر کسی ذات کا سب سے بڑا اور اہم کردار رہا ہے بلا شک و شبہ وہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات ہے، جن کے بارے میں کہا گیا سند برشان عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی۔ وہ نظام الدین اولیاء مطالعہ کریں کتابوں کا، پڑھیں تو معلوم پڑے گا۔ آج کتابوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، لٹریچر سے ہم دور ہو گئے ہیں، تعلیمات سے ہم دور ہو گئے ہیں، بزرگان دین کے ملفوظات سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ابھی حضرت نے بیان فرمایا کہ جو درس چل رہا تھا فوائد الفوائد شریف کے بعد خوام العقائد محبوب الہی کے نام پر جو ہے مرید و خلیفہ شیخ خوام الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محبوب الہی کے ملفوظات کو لکھا۔ خوام العقائد پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے محبوب الہی کا ورد کیسا تھا، محبوب الہی نے کیا کام انجام دیا، محبوب الہی کی ذات اور محبوب الہی کی شخصیت اور انفرادیت کیوں رکھتی ہے۔ حضرت خواجہ خوام الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوام العقائد میں اگرچہ کہ 100 مجالس اس میں انہوں نے لکھی ہیں، ان 100 مجالس میں اپنے سفر حج کے واقعات کو انہوں نے لکھا۔ حج پر روانہ ہوئے خواجہ خوام الدین چشتی، اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں جبکہ عام و طرف جو ہے ذرائع ابلاغ نہیں تھے اتنے، ایک علاقے میں کیا ہوتا تھا دوسرے علاقے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، ایک ملک میں کیا ہوتا تھا دوسرے ملک والوں کو واقفیت نہیں ہوتی تھی، ایک بر اعظم میں کیا ہوتا تھا دوسرے بر اعظم رہنے والے اس سے جو ہے واقف نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایسے دور میں خواجہ خوام الدین چشتی نے
اپنے سفر حج کے واقعات کو قلم بند کیا. جب وہ حج پر روانہ ہوئے اور مدینہ پاک کی سرزمین پر حضرت خواجہ قوام الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو مدینے والوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہندوستان سے آیا ہوں. کہا کون سے علاقے سے ہیں؟ کہا دہلی سے. کہا کس سے وابستہ ہیں؟ کس خانقاہ سے ہیں؟ کس بزرگ سے وابستہ ہیں آپ؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں. جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ قوام الدین چشتی کی زبان پر آیا وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے شیخ کا نام لیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے والوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والوں نے محبوب الہی کا جب نام سنا عقیدت سے اپنے سروں کو جھکا لیا. سبحان اللہ. تب اندازہ لگائیں آپ کیا ذات ہے. یمن گئے وہاں کے بزرگوں کا آپ نے تذکرہ کیا. ایک بزرگ نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں. وہ کہتے اور ایک مرتبہ کہو اور جھومتے جاتے. کہتے اور ایک مرتبہ کہو جھومتے جاتے. جتنی مرتبہ نام سنتے محبوب الہی کا نام سن کر جھومنا شروع کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ محبوب الہی ہیں بیٹھے ہوئے تھے غیاث پور میں لیکن ان کے کام کا دائرہ دیکھیں آپ ان کی تبلیغ کی سائی دیکھیں آپ کہ پورے عرب و عجم کو آپ نے احاطہ کیا ہوا تھا. خانقاہی نظام کو جنہوں نے استحکام بخشا دیار ہند میں وہ محبوب الہی کی ذات. کوئی سلسلے کے ہوں آج بھی اگر پیر اور مرید کی مثال دیتے ہیں تو نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کی مثال دیتے ہیں. پیر کیسا ہو مرید کیسا ہو کوئی سلسلے کے ہیں آج وہی مثال دی جاتی ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خانقاہی نظام کو سلطان المشائخ نے کس طرح دیار ہند میں رواج کیا. اور یہ خانقاہی نظام کی اساس کیا ہے بنیادی فکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں. حضرت کے سامنے جرأت لب کشائی کرنا خود جو ہے بے ادبی ہے. سادات بنو ہاشم کے چشم و چراغ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. چند باتیں حضرت یہی کی دعاؤں کے سائے اور حضرت کی تائید سے میں بیان کرتا ہوا چلوں. خانقاہی نظام دو اساسی بنیادی چیزیں. ایک ہے اللہ تعالی سے بندے کا تعلق باللہ. بندے کا اللہ سے کس طرح تعلق استوار ہے. اور اس کی دوسری جہت ہے بندے کا بندوں سے تعلق. پہلی چیز کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے میں آتے ہیں حقوق العباد. یہ دو چیزیں بنیادی چیزیں کہ بندہ اپنے مولا سے کیسا تعلق رکھے اور بندہ بندوں کے ساتھ کس طرح رہے. یہ دونوں چیزیں یہاں بیان کی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور دونوں کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ذکر حق اور خدمت خلق. یہ دو چیزیں ابھی آپ نے جیسے سنا ذکر کرایا جاتا ہے بنیادی حیثیت ہے. ذکر حق خدمت خلق یہ بنیادی چیزیں ہیں خانقاہ. کسی مدرسے میں جاتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں صرف پڑھتے ہیں نحو پڑھتے ہیں فلسفہ پڑھتے ہیں منطق پڑھتے ہیں علم کلام پڑھتے ہیں فقہ پڑھتے ہیں اصول فقہ پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں اصول حدیث پڑھتے ہیں درس نظامی بھی مکمل کرتے ہیں. یہ جتنے علوم ہیں عرف عام میں صوفیاء کے پاس اسے علوم ظاہری کہا جاتا ہے. ظاہری علوم ان تمام ظاہری علوم کا جو باطن ہے ان تمام علوم کا جو باطن ہے اس باطن کو کہتے ہیں عشق. اس کا جو باطن ہے وہ ہے عشق. تو اب علم کے مقابلے میں عمل عقل کے مقابلے میں جذبہ علم حاصل کرنا ہو تو مدرسے کو جانا ضروری ہے. استاد کے پاس جا کر قانون ادب طے کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں داخلہ لیا جاتا ہے نام لکھا جاتا ہے ولدیت لکھی جاتی ہے کہاں رہتے ہیں کیا عمر ہے اس سے پہلے کہاں تعلیم حاصل کی تمام خانہ پوری کر کے جو ہے دستخط کر کے داخلہ ملتا ہے. تو مکتب
عقل میں داخلہ ملنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو پورا کرنا، شرائط کو کرنا ضروری ہے، تب جو ہے مکتب عقل میں داخلہ ملتا ہے۔ اب مکتب عشق میں داخلہ لینے کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے، مرید ہونا ضروری ہے۔ جب مرید ہو گیا داخلہ مل گیا، کسی پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ جو کہتے ہیں دہرانا، عہد کرنا، یہ بیعت کرنا، پیری مریدی جسے کہتے ہیں، اب یہ داخلہ ہو گیا۔ اب یہاں پر جو تعلیم شروع ہوتی ہے، پہلا درس سلطان المشائخ نے جو فرمایا، نفس کو مغلوب کرنا، نفس کو مغلوب کرنا، غرور، تکبر، گھمنڈ، انانیت، میں پن، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تمام صفات رذیلہ، اس کو دور کرنا، عاجزی، انکساری، فروتنی، یہ تمام چیزیں حاصل کرنا، یہ پہلا درس جو سکھایا جاتا ہے خانقاہوں میں، نفس کو مغلوب کرو۔ یہ دست بوسی کیوں ہے، ختم بوسی کیوں ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صاحب بولے نہیں، بولے مشائخین کیا ہے، پیران عظام کیا ہے، اپنے پیرا پڑھا لیتے، اپنے ہاتھوں چما لیتے۔ میں بولا ایسی ہے تو آپ بھی ٹھہریے، بولیے ہمارے پیر پڑھیے، کوئی پڑھے گا کیا؟ پڑھا لیتے جو بول رہے ہیں، پیرا پڑھا لیتے، پیرا پڑھا لیتے، آپ بھی ٹھہریے، مسجد کے ممبر کے پاس ٹھہریے، جمعہ کے دن کہیے آئیے تمام حضرات میرے ختم بوسی کیجیے، میرے پیر پڑھیے، پھر دیکھیے کتنے لوگ آتے ہیں، ہاں کتنے لوگ ہاتھ پڑھاتے ہیں، کتنے پیر پڑھاتے ہیں۔ تو یہ پڑھواتے نہیں، لوگ عقیدت سے چومتے ہیں، خود ان کے دل جھک جاتے ہیں وہاں، ہاں کوئی پڑھواتا نہیں۔ ویسا رہا تو ہر کوئی کھڑے ہو کے ہاتھ دے دے گا، چومو بولے، کون چومے گا؟ بولیے، ہاں پیر رکھ دے گا سامنے، کریے ختم بوسی، کون کرے گا؟ تو لوگوں کے دل میں جو عقیدت، محبت، ان کی عزت، تعظیم، ادب و احترام، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے، اللہ ہمیں جو بزرگی دی ہے پیران عظام کو، وہ بزرگی جو غریب نواز کو ملی، وہ بزرگی جو حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کو ملی، وہ بزرگی جو درگاہ غوث اعظم کو ملی، وہ بزرگی جو حضرت محبوب الہی کو ملی، اس بزرگی کا اتنا اثر ہے، 800 سال جانے کے باوجود بھی اس نسبت کو دیکھتے ہیں تو خود بخود جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو نہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ہاں یہ وہاں سے۔ سبحان اللہ، خسرو پاشا کو نہیں بلکہ ہماری نظر جاتی ہے سلطان الاولیاء کو دیکھیں، شہزادے وہاں کے، احمد کبیر عاشق اللہ معشوق اللہ کے شہزادے۔ تو یہ تعلیم لوگ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہے خاموشی اختیار کرتے ہیں، روکتے نہیں، کیوں نہیں روکتے؟ بابا حضور گنج شکر سے بھی لوگوں نے کہا، محبوب الہی سے بھی کہا لوگوں نے، بولے حضرت اتنے لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے جو ختم بوسی کرتے ہیں، آپ روکتے کیوں نہیں؟ آپ تو عالم ہیں، فاضل ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس لیے نہیں روکتا کہ میرے شیخ بھی نہیں روکتے تھے، بابا فرید بھی نہیں روکتے تھے، جو بھی اگر ختم بوسی کرتا وہ اتخاذ سے آتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے، اس کو اس کے حالات کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لہذا جب انہوں نے نہیں روکا، اگر میں روکوں گا تو معلوم کیا ہوگا کہ میں اپنے شیخ کے فعل کو غلط سمجھتا ہوں۔ اگر میں روک دوں تو یہ مطلب ہوگا کہ میرے شیخ غلط کرتے تھے معاذ اللہ، اور باخدا میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرے شیخ نے غلط کیا۔ مرید کا اعتقاد مضبوط ہو، پکا ہو، پیر جو کہہ رہے ہیں حق ہے، پیر کی بات پر عمل کرنا تبھی وہ مرید صادق الاعتقاد ہے، ورنہ یقین نہیں ہے کتنا بھی کر لے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اعتقاد اپنے شیخ کے ذات پر مضبوط۔ تو یہ تعلیم دی جاتی ہے، عاجزی، انکساری پیدا ہو، نفس کی جو انانیت ہے، انانیت کبریٰ جو بھری ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ جب جھکے گا تبھی ختم ہوگا۔ صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ جامع نظامیہ کی معتبر میں عظیم ہستی، وہ بیان فرماتے تھے، حضرت کے مجالس واقع میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت کئی مرتبہ بیان فرماتے تھے، دیکھو میاں
یہ جھکنے کا جو معاملہ ہے بتائیں تھے، مثال دیتے تھے کہ آندھی چلتی ہے، طوفان بادو بارہ آتے ہیں نا، بڑے بڑے جھاڑ اکھڑ جاتے ہیں، جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں. وہیں پر گھاس ہوتی ہے، گھاس کے اوپر سے پورا سیلاب چلا جاتا ہے، گھاس جیسی کی ویسی رہتی ہے، گھاس نہیں اکھڑتی. کیوں نہیں اکھڑتی؟ کہا وہ پورے اکڑے ہوئے رہتے ہیں اس لیے اکھڑ جاتے ہیں. گھاس جھکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جب سیلاب آتا ہے گھاس جھک جاتی ہے، پورا سیلاب چلا جاتا ہے، پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے جس کے اندر جو ہے عاجزی، ان کے ساری آ جائے نا، اسے دنیا بھر کی آندیاں نہیں اکھاڑ سکتی. تو یہ سکھایا جاتا ہے نفس کو مغلوب کرنا. جب نفس کو مغلوب کر لیا پھر اس کے بعد 4 اصول: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملنا، اس کی تعلیم دی جاتی ہے. جب اس میں بھی کامل ہو جاتا ہے تو حسن معاملہ بالخلق، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا، اور پھر ترک ما سوا اللہ. یہ 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ کے سوا سب کی محبت نکال دیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں. یہاں پر محبت کی بات کی جاتی ہے، خلوص کی بات کی جاتی ہے، عقیدت کی بات کی جاتی ہے، یہاں جوڑنے کی بات کی جاتی ہے. آج لوگوں نے ماحول خراب کر دیا. آج صوفیاء اکرام کی تعلیمات کے خلاف آج بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہوئے، نفرتیں پھیلانے والی تقریریں کرتے ہوئے، پھوٹ ڈالنے والی تقریریں کرتے ہوئے آج لوگوں نے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے. کئی ایسے مقررین ہیں کہ جو پیشہ ور مقرر ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالو اور اپنی دکانوں کو چمکاؤ. یہ بزرگان دین کی تعلیمات نہیں ہیں. جلسے ٹائم پاس کا ذریعہ نہیں ہے، یاد رکھیں. محفلیں وقت گزاری کا سامان نہیں ہے. وقت تو کہیں بھی گزر جائے گا، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر وقت گزر جائے گا، فیس بک پر وقت گزر جائے گا، جو سنے آپ وقت گزر جائے گا. جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہوتے، جلسے مسخرہ بنا کرنے کے لیے نہیں ہوتے، جلسے فکر دینے کے لیے ہوتے ہیں، اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے ہوتے ہیں، صوفیاء کا مزاج دینے کے لیے ہوتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقت گزاری کا نا سامان نہیں ہے. یہ آئے ہنسی بول دیے چل دیے برخاست. لوگوں نے یہ کہا ہے، لوگ بھی کیا ہے، ہنسی مذاق کے لیے جمع ہو رہے ہیں. چلو جائیں گے تو ٹائم پاس ہو جائے گا، ہنسی مذاق کی بات کریں گے ٹائم پاس ہو جائے گا. جلسوں کی شناخت کو بگاڑ دیا گیا، جلسوں کے مقصد کو بگاڑ دیا گیا. اس طرح کی تقریریں کر کے صوفیاء اکرام بزرگان دین جو فکر دی ہے، اس فکر کو آپ تک پہنچانا، ان کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانا، یہ محبت کا کام. بابا حضور گنج شکر کے پاس محبوب الہی فرماتے ہیں، کسی نے لا کر جو ہے کھینچی تھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ کھینچی مت دو بلکہ سوئی دو. کھینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے. یہ تعلیم. سلطان المشائخ خواجہ خواجہ سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی تمہارے ساتھ خراب سلوک کرے، تمہارے راہ میں کانٹے بچھائے، تو تم بھی اس کی راہ میں کانٹے نہ بچھانا. اگر ایسی سب لوگ کرنا شروع کر گئے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے. تو یہ بزرگان دین نے تعلیمات. محبوب الہی فرماتے قوام العقائد میں حضرت نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک پہلا قسم کے آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، باطن خراب ہوتا ہے. دوسرے قسم کا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر خراب ہوتا ہے، جس کا جو ہے ظاہر جو ہے اچھا ہوتا ہے، باطن خراب ہوتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر خراب ہوتا ہے، جس کا باطن جو ہے خراب ہوتا ہے، ظاہر اچھا. ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، باطن بھی اچھا. اور فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا، دکھنے بھی اچھا ہو اور اندرون سے بھی اچھا. یہ بزرگان دین. تمام اولیاء اللہ کی تعلیم یہ ہے. کل پیر ایک پیر، کل مرید ایک مرید. یہ نظام. اب اندازہ لگائیں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہنے والی شخصیت. حضرت کو دیکھ کر بات یاد آئی، کہہ رہا ہوں، حضرت بھی تصدیق کریں گے، میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے اس بات کو. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ حضرت عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ غوثیت کبریٰ پہ مقام پہ فائز. ہاں، گر حفظ مراتب نہ کنی تمام زندگی، یہ مسلمہ بات ہے، لیکن واقعہ ہے.
یہ غلط نہیں ہے، حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، عشق کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ جاؤ سید احمد کبیر سے پوچھو۔ کیا نہیں بتا سکتے تھے خود؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خود نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا مفہوم نہیں معلوم تھا؟ خود بتا سکتے تھے، لیکن پاس و لحاظ اور دوسروں کی بھی اہمیت، ہاں ولی را ولی میں شناسا، یہ ہے۔ کہا کہ جاؤ سید احمد کبیر رفاعی عاشق اللہ معشوق اللہ رضی اللہ عنہ پوچھو۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ بعد اب لوگ آج کے تو اب لگے نئے معلوم پڑتا شاید اس طرح کا سمجھتا ہوں، اس لیے دوسرے پاس بھی آ رہے بولے۔ کہا کہ نہیں بولے، حضرت نے کہا ہے مصلحت، گئے، کیونکہ حضرت جانتے تھے اب وہ جو چیز بتانے والے ہیں یہاں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہا کہ وہیں پر جا کر دیکھو۔ جا کر اس نے پوچھا سلطان سید احمد کبیر رفاعی عاشق اللہ معشوق اللہ رضی اللہ عنہ کہ حضور عشق کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جواب جو دے رہے ہیں حال سے، کہنے والے خال سے کہا، زبان سے کہا، عشق کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت نے دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف آگ لگ گئی، بائیں طرف دیکھا، بائیں طرف آگ لگ گئی، سامنے دیکھا، سامنے آگ لگ گئی، پیچھے دیکھا، پیچھے آگ لگ گئی، پھر آخر میں حضرت نے اپنے آپ کو دیکھا، حضرت نے اپنے آپ کو دیکھا، خود حضرت کا وجود مبارک خاک ہو گیا، تھوڑی دیر تک پریشان ہو گیا، دیکھنے والا حیران ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ عقل حیران ہے، لوگ کرامتیں سن کے تو پریشان ہوتے، بولے ایسا کیسا ہو سکتا؟ آج تو لوگوں نے کلپیں بنانی شروع کر دی یوٹیوب کے اوپر، بولے مسخرہ بنا کے جو ہے ہنسی مذاق ڈال کر جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کا مذاق اڑا رہے۔ ارے نادانو، کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، سبحان اللہ، بے جو عقل میں آئے شک، تو کرامت کہاں ہوئی؟ بے شک، تمہاری عقل کتنی، تمہارا علم کتنا، تمہاری بات کتنی، جو اولیاء اللہ کی کرامتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، پیرانے پیر مردوں کو زندہ کرتے تھے، مذاق اڑا رہے ہو، غریب نواز نے سمندر کو لے لیا کودے میں، مذاق اڑا رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ کرامت بھی ہو تو تمہاری عقل کے مطابق ہو؟ تو کرامت ہے ہی وہ جو عقل میں نہ آئے۔ سلطان سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو دیکھا، پورا وجود ختم ہو گیا، وہ حیران ہو گیا دیکھ کر، پھر دوبارہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر دوبارہ نمودات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا عشق یہ ہے کہ جب عشق آ جاتا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، سب ختم ہو جائے، اسی کا نام عشق۔ یہ اللہ والے، ان کی تعلیمات، بزرگان دین نے محبت کے پیغام کو عام کیا۔ آج ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری نسبت ان اولیاء کاملین سے ہے کہ جن کی شان و عظمت پر سنیت کو فخر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہمارے لیے، ہماری شناخت کے لیے پیرانے پیر کا جھنڈا ہی کافی ہے، ہمیں کسی دوسروں کی پہچان نہیں۔ ہماری سنیت نہ کسی مدرسے کی محتاج ہے اور نہ کسی شہر کی محتاج ہے، ہماری حقانیت کے لیے غوث و خواجہ کافی ہے ہمیں۔ سبحان اللہ، آج ہم سے پوچھتے ہیں، ہماری سنیت پر اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کا نام ہی کافی ہے۔ ہمارا مرکز عقیدت کل بھی غریب نواز کی گنبد تھی، آج بھی غریب نواز کی گنبد ہے، قیامت تک کے غریب نواز کی گنبد رہے۔ بے شک، بے شک، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری علامت ہے۔ اولیاء اللہ نے محبت کا پیغام دیا، اولیاء اللہ نے محبت کو پھیلایا، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اور آج وہ ایسا اس طرح کی باتیں کر کے لوگ جو ہے ہمارے اعتقادات کو خراب کر رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، حضرت قبلہ تشریف فرما ہے، اور زیادہ جرأت لب کشائی کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت کے سامنے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت کے سامنے اتنا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بزرگان کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔